بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک پر ایک نہایت عادل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تیمور الملک تھا۔ اس بادشاہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہ دکھ اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اس کے بعد اس کی اس عظیم الشان سلطنت کا کیا ہوگا۔ آخر کئی سالوں کی دعاؤں اور گریہ زاری کے بعد ملکہ امید سے ہوئی تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہر روز خیر خیرات اور نظر و نیاز بانٹی جاتی تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور ملکہ کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھا جانے لگا۔ آخر خدا کر کے بچے کی ولادت کا وقت بھی آن پہنچا۔ بادشاہ کے ہاں خدا کے فضل سے ایک چاند سے شہزادے نے جنم لیا۔ اب تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے حکم دیا کہ شاہی خزانے کا منہ کھول دیا جائے اور دل کھول کر غربا و فقراء کی مدد کی جائے۔ پورا شہر اس شہزادے کی پیدائش پر جشن منا رہا تھا اور وہ بھی خوش کیوں نہ ہوتے۔ اگر بادشاہ کو ایک بیٹا اور ولی عہد ملا تھا تو انہیں بھی تو اپنا مستقبل کا بادشاہ ملا تھا۔ رات کو جب بادشاہ سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک نوجوان چرواہے کو تاج پہنا رہا ہے۔ بادشاہ اس خواب سے بڑا پریشان ہوا کہ اب جب کہ اس کے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ کسی چرواہے کو تاج پہنا کر اپنا تخت کیوں کر اس کے حوالے کرے گا۔ صبح اس نے دربار میں اپنے وزیروں سے اس خواب کا ذکر کیا اور شاہی نجومی سے اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومی نے بادشاہ کو اس خواب کی اپنی سی تعبیر بتائی لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ کئی دوسرے نجومی بھی آئے لیکن بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ شہزادہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہا اور بادشاہ اسے بڑا ہوتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ آخر شہزادہ بڑا ہو کر ایک خوبرو اور حسین نوجوان بن گیا اور اب وہ جنگی مشقیں اور امور سلطنت کو بھی سیکھنے لگا۔ ایک دن شہزادے نے شکار کے لیے جانے کا پروگرام بنایا۔ شکار کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ایک انتہائی حسین لڑکی بکریوں کا ریوڑ چرا رہی تھی۔ شہزادے نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو ایک دم اس پر فریفتہ ہو گیا۔ شہزادے نے جب اس لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ قریبی واقع ایک گاؤں کی رہنے والی ہے۔ شہزادے نے لڑکی سے کہا کہ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ شکار سے واپسی پر میں ان سے ملنے آؤں گا۔ شکار کے دوران بھی شہزادے کا دھیان اس لڑکی کی طرف رہا۔ واپسی پر شہزادہ اس لڑکی کے گاؤں جا کر اس کے باپ سے ملا اور اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ لڑکی کا باپ بڑا سٹ پٹایا اور کہا کہ شہزادے آپ کہاں اور ہم کہاں، لیکن شہزادے کے اصرار پر رضامند ہو گیا۔ محل پہنچ کر شہزادہ نے اپنی ماں یعنی ملکہ سے بات کی تو اس نے اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ لوگ ہمارے شایان شان نہیں ہیں۔ ہم تمہاری شادی کسی دوسرے ملک کی شہزادی سے کریں گے۔ لیکن شہزادہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس بیچ شہزادہ خاموشی سے جا کر اس لڑکی سے ملتا رہا۔ آخر ایک دن ملکہ نے بادشاہ سے شہزادے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا کہ کچھ تو انسان اپنی حیثیت بھی دیکھتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کو بھی اسی وقت طلب کیا اور خوب لتاڑا۔ شہزادہ کچھ دیر تو بادشاہ کی سنتا رہا، پھر بولا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اس لڑکی سے کروں گا، ورنہ میں محل چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور اس لڑکی کے گاؤں میں جا کر گھر بناؤں گا اور وہیں اس سے شادی کر کے رہنا شروع کر دوں گا، اور اگر کسی نے اس لڑکی یا اس کے خاندان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ میرا چہرہ پھر نہ دیکھ پائیں گے۔
شہزادے نے کچھ دن تو انتظار کیا، لیکن بادشاہ تو آخر بادشاہ ہے، وہ کس طرح اپنے مخمل کے لباس میں ٹاٹ کا پیوند لگنا برداشت کر سکتا تھا۔ بادشاہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دوسری طرف شہزادے کے دل میں عشق کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر کچھ دن کے انتظار کے بعد اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور محل چھوڑ کر جانے لگا تو بادشاہ نے غصے میں کہا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اسی رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک نوجوان چرواہے کو اپنا تاج پہنا کر اسے اپنا تخت و تاج دے رہا ہوں۔ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ واقعی میں اپنا تخت و تاج کسی چرواہے کو دے دوں گا۔ شہزادہ بغیر کچھ کہے تیزی سے باہر چلا گیا۔ شہزادہ وہاں سے لڑکی کے گاؤں گیا۔ شہزادے کی خواہش پر دوسرے ہی دن شہزادے کا اس لڑکی سے بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ شہزادہ اپنے محبوب کو پا کر اتنا خوش تھا کہ اسے کسی چیز کا کوئی غم نہ تھا۔ وہ شادی کے بعد چند روز تو بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہا، پھر اپنے سسر کی مدد سے وہیں ایک چھوٹا گھر بنا لیا۔ اس کے سسر کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ فصل اگاتا تھا۔ اب یہ شہزادہ بھی سسر کا ہاتھ بٹانے لگا اور بدلے میں وہ ان کو کچھ رقم دیتا۔ اس کے سسر نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ بکریاں دی تھیں۔ شہزادے کی بیوی انہیں چرانے لے جاتی۔ کبھی شہزادہ زمین کے کاموں سے فارغ ہو کر اس کے پاس چلا جاتا اور وہ مل کر بکریاں چراتے۔ شہزادے کے محل چھوڑ کر جاتے ہی محل میں ایک ہو کا سا عالم ہو گیا تھا۔ ملکہ تو شہزادے کے جاتے ہی زندہ درگور ہو گئی تھی۔ بادشاہ بظاہر تو بڑے پرسکون انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، لیکن اندر سے وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے اکلوتے لخت جگر کی نافرمانی اور جدائی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس کے ایک اعتماد کے وزیر نے بادشاہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے شہزادے کی پل پل کے حرکات سے آگاہ رکھا ہوا تھا۔ ادھر شہزادہ اپنے ماں باپ کی یاد میں اداس ہوتا تو اس کی بیوی اسے تسلی دیتی اور وہ پھر اس کی محبت میں سرشار ہو کر سب کچھ بھول جاتا۔ ایک طرف ڈھلتی ہوئی عمر، پورے ملک کی ذمہ داریوں کا بوجھ، ملکہ کی حالت اور شہزادے کی جدائی اور نافرمانی، یہ سب چیزیں رنگ لائیں اور بادشاہ کی اپنی حالت روز بروز تیزی سے بگڑنے لگی۔ اب تو بادشاہ اور پریشان ہو گیا کہ کرے تو کیا کرے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب بادشاہ نے محسوس کیا کہ اب ملکی معاملات چلانا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس نے ایک دن دربار میں اپنے وزیروں سے اس معاملے پر مشورہ کیا تو سب نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب چونکہ شہزادہ تو اس لڑکی سے شادی کر چکا ہے اور وہ اسے قطعی چھوڑنے پر راضی نہ ہوگا، اگر آپ شہزادے کو اس کی بیوی کے ساتھ قبول کرنے پر راضی ہوں تو وہ شہزادے کو منا کر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر شہزادے نے اس لڑکی سے شادی کی تو اپنا تاج کسی چرواہے کو پہنا کر سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر میں شہزادے کو لا کر بادشاہت اس کے حوالے کرتا ہوں تو میری قسم جھوٹی ہو جائے گی۔ اب اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈو۔ سب وزیر خاموش تھے، کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ آخر بادشاہ کا با اعتماد وزیر اٹھا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ جب چاہیں شہزادے کو تاج پہنا دیں اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنی قسم بھی نہ توڑیں گے۔ اس پر بادشاہ حیران رہ گیا۔ محل میں موجود سب لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا ذرا کھل کر اپنی بات مجھ سمیت سب کو بتاؤ۔ وزیر نے کہا تو پھر بادشاہ سلامت آپ بھی ذرا اپنی کھائی ہوئی قسم سب کو تفصیل سے بتائیں۔
بادشاہ نے کہا، میں نے شہزادے سے کہا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری پیدائش والی رات کو جو خواب دیکھا تھا اسے سچ کرتے ہوئے کسی چرواہے کو اپنا تاج پہنا کر اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گا۔ وزیر نے کہا، آپ نے قسم کھائی کہ اگر شہزادے نے اس لڑکی سے شادی کی تو آپ اپنا تاج کسی چرواہے کو پہنا دیں گے، تو ہمارا شہزادہ بھی تو اس وقت بکریاں چرا رہا ہے، یعنی کہ وہ بھی تو ایک چرواہا ہے۔ آپ نے قسم کھائی کہ کسی چرواہے کو، نہ کہ آپ نے قسم کھائی کہ کسی اور چرواہے کو۔ وزیر کی یہ بات سن کر پورا دربار اش اش کر اٹھا۔ بادشاہ کے چہرے سے بھی خوشی چھلکنے لگی۔ اگلے ہی دن بادشاہ نے اپنے اسی بااعتماد وزیر کو شہزادے کو کسی بھی طرح منا کر واپس لانے کے لیے روانہ کیا۔ وزیر شہزادے سے ملا، اسے بادشاہ اور ملکہ کی حالت اور باقی سب بتاتے ہوئے ان سے واپس چلنے کے لیے کہا۔ شہزادہ یہ سب سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور اسی وقت اپنی بیوی کو لے کر وزیر کے ساتھ محل لوٹا۔ شہزادے کے محل لوٹتے ہی جیسے بہار آ گئی، شہزادے کو گلے لگا کر بادشاہ اور ملکہ جیسے دوبارہ جی اٹھے۔ کچھ ہی روز کے اندر بادشاہ نے ایک پروقار تقریب میں اپنے شہزادے کو تاج پہنا کر ملکی معاملات اس کے حوالے کر دیے، اور یوں شہزادے کی پیدائش والی رات بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ ہوا، اور ایک چرواہے کو بادشاہ نے اپنا تاج پہنا کر سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔